امام الانبیاء فرمانے ہیں کہ میں تمہیں خیر کے دروازے نہ بتلاؤں کہ خیر کے دروازے کیا ہیں؟ تو ان میں سے الصوم جنہ، پہلا دروازہ خیر کا بتلایا کہ روزہ یہ ڈھال ہے. جیسے آدمی تلوار کے وار کو ڈھال سے روکتا ہے، تلوار اس کی طرف آ رہی ہے، اس کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے، ڈھال آگے کر دیتا ہے، ڈھال سے تلوار کے نقصان سے بچ جاتا ہے. تو جب یہ روزہ رکھ لے گا تو اب گناہوں کے اس پر حملے ہوں گے، اب یہ ڈھال بن جائے گا روزہ، یہ گناہوں سے بچ جائے گا، ارتکاب معصیت سے اس کی حفاظت ہوگی. تو ایک عمل یہ بتایا امام الانبیاء نے. تو نفلی روزے کا اہتمام، خصوصاً شوال کے 6 روزے ہیں، بھئی اکابر اس کا بڑا اہتمام فرمایا کرتی، 6 روزے شوال کے. اور وہ ضروری نہیں ہے کہ دوسرے دن سے ہی رکھے، سارے مہینے میں جب چاہے رکھ لے، جیسے چاہے رکھ لے. ایام 20، 13، 14، 15 شوال کو رکھے، پیر جمعرات کو رکھے، 6 روزے پورے ہو سکتے ہیں. تھوڑی سی توجہ دھیان کرے تو یہ 6 نفلی روزے اہتمام سے ہو سکتے ہیں. خواتین کوشش کریں پہلے اپنے فرض روزے قضا ادا کریں، اس کے بعد اللہ ہمت دے، توفیق دے تو پھر نفل روزے بھی رکھیں. تو جو شوال کے 6 روزے رکھ لے گا نفل، اور رمضان کے 30 رکھ لیے، تو وہ ایسا ہے جیسے سارا سال اس نے روزہ رکھا، سارا سال روزہ رکھا. پھر 3 روزے ہر مہینے، ایام 20 کے 13، 14، 15 یعنی چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزے رکھ لے تو 3 روزے رکھ لے، گویا پورے مہینے روزے کا ثواب. پیر جمعرات کو روزہ رکھنے کا اہتمام. تو صحابہ کرام کا یہ معمول تھا، اور وہ معمول عربوں میں جو چلا تھا صحابہ کے زمانے سے وہ آج تک الحمدللہ موجود ہے. آج بھی پیر جمعرات کو مسجد نبوی میں، حرم شریف میں خوب دسترخوان لگتے ہیں. یعنی ایک عجیب منظر ہوتا ہے کہ آج پیر ہے، آج دسترخوان لگے ہوئے افطار کے، آج جمعرات ہے، آج دسترخوان لگے ہوئے. ایک عجیب سما ہوتا ہے. تو روزے کی کثرت سے گناہوں سے آدمی بچ جاتا ہے. تو فرمایا الصوم جنہ والصدقہ تطفئ الخطیئہ، صدقہ جو ہے وہ گناہوں کی آگ کو بجھا دیتا ہے. گناہ کی آگ، اس کو صدقہ بجھا دیتا ہے، جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. آگ بھڑک رہی ہے، پانی ڈالا، آگ بجھ گئی. تو جو گناہوں کے تقاضے تھے، گناہوں کے داعیے تھے، جس نے صحیح جذبے کے ساتھ صدقہ کر دیا، تو اب وہ جو گناہوں کا وبال ہے، گناہوں کی شامت اعمال ہے، اس سے آدمی بچ جائے، اس سے محفوظ ہو جائے. وہ یعنی جب گناہ کیا تو گناہ ایک آگ ہے، اب یہ آگ اس کی طرف بڑھ رہی ہے، اس نے صدقہ دے دیا تو اس صدقے کی برکت سے وہ آگ بجھ جائے گی. اور پھر توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے تو گناہ بھی معاف ہو جائے. اللہ بچائے کوئی گناہ ہو گیا پھر اس نے صدقہ کر لیا تو صدقے کی برکت سے اس جو گناہ کا وبال اس کی طرف متوجہ تھا وہ وبال سے محفوظ ہو گیا صدقے کی برکت سے. مگر صدقہ صحیح جذبے، صحیح نیت کے ساتھ ہو، اخلاص اور اللہ کی رضا کے جذبے کے ساتھ ہو، تو وہ گناہ کے وبال کو روک دے گا اور گناہ معاف ہوگا توبہ سے. اور اگر وہ حق تنفی ہے تو حقوق کی ادائیگی کی فکر کرے تو توبہ کامل ہو جائے گی، تو کبھی توبہ کی تکمیل ہو جائے گی. تو دوسرا خیر کا دروازہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ ہے جو گناہوں کی آگ کو بجھا دیتا ہے، جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. اور تیسرا خیر کا دروازہ جو بتایا، صلاۃ الرجل فی جوف اللیل، رات کی اندھیریوں میں، رات کے آخری پہر میں تہجد کا اہتمام. یعنی رات کو تہجد کا اہتمام، تہجد کے ذریعے بھی گناہوں سے بچنے کا داعیہ پیدا ہو جاتا ہے اور نیکی کی توفیق اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں وہ سب تہجد گزارتے ہیں. اب ان کے تہجد کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے بچاتے تھے اور نیکیوں کی توفیق دیتے تھے. تو یہ 3 عمل بتلائے کہ یہ خیر کے دروازے ہیں. ہم ذرا جائزہ لیں کہ یہ 3 عمل ہماری زندگی میں زندہ ہیں، ہماری اولادوں کی زندگی میں زندہ ہیں.